الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم آیت نمبر 40 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور گزشتہ آیات میں ہم نے آدم و حوا کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اب باقاعدہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کا ذکر فرما رہا ہے، یعنی اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ قوم کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی اور ان میں پیغمبر بھی اتارے، اور انہوں نے پھر آگے کیا کردار ادا کیا اور اللہ کی کتاب سے کس طریقے سے منہ موڑا اور بدعات اور خرافات کو پیدا کیا اور تحریفات کی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کر رہا ہے بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرائیل کا معنی عبداللہ ہوتا ہے، یعنی اسرا کا مطلب ہو گیا غلام، اور ایل کا مطلب اللہ، اللہ کا غلام، یعنی عبداللہ یا بندہ خدا۔ تو بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور تم اپنے عہد کو پورا کرو، یعنی جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا اس کو تم پورا کرو، تو اوفی بعہدکم، تو میں پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ وَإِيَّايَ فَارْہَبُونِ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل سے خطاب ہوا، اور ساتھ جو نعمتیں عطا کی گئیں، سب سے بڑی نعمت تو پیغمبر ہے، اللہ کا نبی اور رسول ہے، کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم میں مبعوث فرماتا ہے۔ اب قوم کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کو ایک یعنی تقلیدی رسم کے طور پر اختیار کرتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ شعور کے ساتھ اس کو دین کو اختیار کرتی ہے۔ یہ دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو وہ لوگ کہ جو مذہب کو، یعنی مذہب یہودیت کو یا عیسائیت کو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا ایک رسم کے طور پر، اور وہ تقلیدی رسم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی صورت یہ بن جاتی ہے کہ بس کہ چونکہ ان کا رہن سہن، ان کے معاملات مذہبی حوالے سے وہ ایک رواج کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ اسی کو ہی اختیار کیے رکھتے ہیں، اور اس کے خلاف یا اس کے بارے میں کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جب نبی آتا ہے تو نبی تو در حقیقت ان کو جو پیور دین ہے، اصل دین ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اور لیکن وہ عادی ہوتے ہیں اپنے نسلی اور آبا کے مذہب اور دین کے، یعنی تقلیدی مذہب اور رسم کے، تو لہٰذا وہ پیغمبر کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ لیکن انہی میں سے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے جن کو شعور دیا ہوتا ہے، تو وہ شعوری فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر جو بات کہہ رہا ہے وہ بات سچ ہے، حق ہے، اور اس میں جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے، وہ اس بنیاد پر پھر قبول کرتے ہیں۔
تو یہ معاملہ ہر معاشرے میں اور ہر مذہب کے ماننے والوں میں ہوتا ہے کہ وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آیا کہ انہوں نے اس مذہب کو کس طرح اختیار کیا ہے، یعنی شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ، سمجھ کر اور شخصیت پرستی کے بغیر، عقیدت کے بغیر اور تقلید کے بغیر براہ راست کتاب اللہ سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا ان کا رویہ بس وہی ہے کہ جو ایک نابینا شخص کا ہوتا ہے کہ اسے جو لے جائے بس وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نعمتی اللتی فرمایا کہ میری نعمت کہ جو میں نے تم پر کی، یاد کرو اس کو، اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عطا کیے۔ یعنی اگر ہم شروع سے بات کریں تو حضرت اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، یوسف ہیں، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مکۃ المکرمہ میں اور پھر آپ مدینۃ المنورہ میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ان کا ذکر بنی اسرائیل کا خاص طور پر اس لیے یہاں پر فرما رہا ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں قرآن پاک نے بھی بتایا اور ان کی اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ان سے تقاضا یہ تھا کہ وہ تورات پر ایمان لائیں، تورات کے حکم کو تسلیم کریں، تورات ان کے معاملات میں حکم ہے، فیصلہ کن ہے، اور اس فیصلے کو مانتے ہوئے زندگی گزاریں، کوئی تحریف نہ کریں، کوئی تبدیلی نہ کریں، اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کتاب اللہ پر غالب نہ کریں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات ان کو یہ کہی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یعنی محمد رسول اللہ، تو ان پر تم نے ایمان لانا ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ تھی کہ پھر اس کی شہادت بھی دینی ہے۔ شہادت سے مراد یہ ہے کہ حق بات کا پھر ساتھ بھی دینا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی حق بات کو چھپاؤ۔ یہ تیسری بات فرمائی، اور آگے ہم پڑھیں گے کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے دین کو بیچا۔ یعنی دین کو بیچنے سے مراد یہی ہے کہ تورات میں جو بات لکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ان کے پاس مکۃ المکرمہ سے بھی لوگ جاتے تھے، خود مدینہ میں بھی جو لوگ تھے وہ ان سے سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین کے حوالے سے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کفار و مشرکین کئی مسائل میں یہود سے آ کر ملاقات کرتے اور پوچھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیا پوچھیں، کیا سوال کریں۔ جیسے سورۃ یوسف ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ پوچھو کہ بھئی بنی اسرائیل مصر کیسے آئے تھے، اور اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اور روح کے بارے میں۔ یہ سارے سوالات یہودی دیا کرتے تھے، اور پھر وہ کفار مشرکین آ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ یہود میں بڑے بڑے علماء بھی تھے، یعنی کفار مشرکین، عرب میں تو اتنی تعلیم کا، علم کا چرچا نہیں تھا، لکھنے کا، پڑھنے کا، لیکن یہود میں بہت زیادہ تھا۔ تو یہود سے اس طریقے سے وہ متاثر بھی تھے عرب کے لوگ کہ یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس لیے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ مشرکین، کفار، قریش، وہ جا کر یہود سے رابطہ کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے، کیونکہ ان کو کتابوں کا بھی علم تھا، کتاب کا علم تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے دنیا میں، آپ آئیں گے، بلکہ وہ خود اس کی خبر خود دیا کرتے تھے، بتاتے تھے۔ لیکن ایمان میں رکاوٹ یہ بن گئی کہ جی بنو اسماعیل میں پیغمبر آ گیا تو ہم میں نہیں آیا، ہم میں سے۔ تو یہ ایک ان کے لیے ہٹ درمی اور ضد کا یہ بات باعث بنی، اور وہ حق سے دور ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتابوں میں پہلے موجود تھا، اور انہیں اسی بات کی تعلیم دی گئی تھی کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو
تم پر لازم ہے کہ تم ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، نصرت کرو ان کی. تو یہ پہلی بات بیان کی گئی تھی. تو لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو پھر یہ لوگ آپ کی نبوت و رسالت کے منکر ہو گئے، انکار کر دیا. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ میں نے تم پر نعمت کی تھی، اور ایک تو یہ ہے کہ اس کو یاد کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا تم اس کو پورا کرو، اور میں پھر تمہارے ساتھ جو میرا عہد ہے وہ میں پورا کروں گا. واضح بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو قوم عہد کرتی ہے، جب وہ اپنے عہد کو پورا نہ کرے تو پھر خدا کی طرف سے وہ خدا کے عتاب کا پھر وہ نشانہ بنتی ہے. تو یہاں اسی بات کو پوری تاریخ اور ہسٹری یہی ہے بنی اسرائیل کی، کہ جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ جو عہد، جو وعدہ خدا کے ساتھ تھا اس کو پورا کرو، یہ تم پر لازم اور ضروری ہے دنیا میں سرخروئی کے لیے، کامیابی کے لیے، غلبہ اور اقتدار کے لیے. اب فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پہ جو میں نے نازل کیا. اب جو نازل کیا وہ کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے. یعنی جو کتاب تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے نا، موجود تھی، یہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، تائید کرنے والا ہے. ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے تصدیق کرنے والا ہے، دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی مصداق ہے، یعنی وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا تورات کو، اسی طرح قرآن کو بھی اللہ نے نازل کیا. اور اگر احکام کو دیکھا جائے تو تورات کے جو احکام ہیں قرآن نے جو بیان کیے وہی احکام ہیں. یعنی جس میں تحریف ان لوگوں نے کر دی وہ ایک علیحدہ بات ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا. یعنی قرآن مہیمن بھی ہے، اور جو صحیح باتیں اس کے اندر موجود رہی تو قرآن پاک نے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا. تو گویا کہ تصدیق کرنے والا ہے قرآن، اور قرآن اس کی تائید بھی کرتا ہے، اور قرآن اس کے مصداق بھی ہے. یہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ بھئی آؤ مدینہ کے جو یہود ہیں کہ تم ایمان لاؤ. یعنی یہ کوئی ایسی کوئی نئی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے، یہ قرآن کوئی نیا نہیں اترا، یہ سب کچھ پہلے تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِي، اور تم اس کے پہلے کافر نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو. یعنی اس میں اصل بات کیا پوشیدہ ہے؟ وہ ہے دین فروشی. یہ نہیں تم نے کرنی، یہ اصل فعل کا انکار ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. اور اس کی بدترین صورت یہ ہو جاتی ہے کہ جب بہت ہی پست طریقے سے ایک برے کام کو اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے. یہ وہ بات ہے کہ جس کو یہاں پر قرآن نے بیان کیا. سوال کیا جا سکتا ہے نا جی کہ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو، تو کیا زیادہ قیمت پر بیچ دیا جائے؟ تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو اصل یہاں پر فعل ہے وہ ہے دین فروشی کا، دین کو بیچنے کا. اس کی ممانعت ہے، اس کا حکم ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور پھر اس کی پسترین حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ کام بھی بہت ہی پستی کے ساتھ اور گھٹیا انداز میں کیا جائے، گھٹیا پن میں کیا جائے. تو یہ بات یہاں پر اس پیرائے میں بیان کی گئی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کی آیات اور جو اچھی بات ہے، جو سچ بات ہے، جو حق بات ہے، اس کی جتنی بھی قیمت وصول کر لی جائے، دینے والا ساری دنیا بھی آپ کو دے دے، تو اس حق بات کے برابر وہ ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کی دولت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے اور حقیر ہے. تو اصل بات وہی ہے کہ جو جس بات سے منع کیا گیا، جیسے قرآن پاک میں ہے لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا، کہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ. تو کیا مطلب یہ ہے کہ
دگنا سے گناہ تو نہ لیں لیکن ایک گناہ لے لیا کریں. تو نہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو سود ہے بنیادی طور پر ربا، وہ حرام ہے، اصل فعل غلط اور حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو نہیں کرنا. تو یہ بنی اسرائیل کا، قوم یہود کا، چونکہ دو طرح کے طبقے تھے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. ایک تو وہ طبقہ تھا جو پڑھا لکھا تھا، وہ بھی کرپٹ تھا، یعنی وہ بھی بددیانت تھا. پڑھا لکھا طبقہ، دانشور ہے، اہل علم کا طبقہ، مذہبی طبقہ، وہ کرپٹ تھا، اور وہ اس لیے بیچتا تھا آیات کو اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے. اور دوسرا طبقہ تھا جو ان پڑھ جاہل تھا، وہ پھر توہمات، جادوگری، پھر وہ ان منتر اور گنڈے تعویذ، پھر ان چکروں میں وہ پڑے رہتے تھے. تو یہ دونوں طبقے وہاں پر موجود تھے. تو اس لیے آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ کم قیمت پر اس کو بیچیں، اس کی قیمت وصول کریں. تو یہ دو طبقے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور یہود کے معاشرے میں بھی یہی دو طبقے تھے. ایک طبقہ تھا پڑھا لکھا تھا اور لکھنے والا تھا، لوگوں کو واعظ کرنے والا تھا، نصیحتیں کرنے والا تھا، دین کا ٹھیکیدار تھا. اور دوسرا طبقہ وہ جو ان کے ماتحت تھا، اور یہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، یہ اس طبقے کو شعور بھی نہیں دینا چاہتا تھا کہ پھر ان کی خریداری کا کیا بنے گا، ان کے کام کا کیا بنے گا، ان کی گدیوں کا کیا بنے گا. تو 100 قسم کے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں. اگر عوام کو، لوگوں کو شعور آ جائے، سمجھ آ جائے دین کی، خدا کے دین کو سمجھنے لگ جائیں لوگ، تو پھر تو بڑے مسائل ہیں. اس لیے ہمارے ہاں سوال کرنے کو بھی پسند نہیں کیا جاتا، کہ وہ کہتے ہیں جی سوال بالکل نہیں کرنا، خاموشی سے بس آپ سنیے، جو کہا جا رہا ہے بس اسی کو سمجھیے. تو یہ بات آج کوئی انہونی نہیں ہے، یہ پہلے بھی موجود تھی، اور اسی کو قرآن نے بیان بھی کیا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور فرمایا کہ مجھ ہی سے تم ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو. پہلے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. یہ تو فرحبون جو رہب ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خوف ایسا کہ جو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے انسان پر. اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، میرا ہی تقوی اختیار کرو، مطلب اپنی زندگی میں میرے احکام کو، میرے حکم کو پیش نظر رکھو، اپنی زندگی کے معاملات کو معاشرتی اور معاشی حوالے سے اسی کی پیروی کرو جو میں نے نازل کیا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کو تم آپس میں مت ملاؤ، یعنی ان کو مشتبہ مت بناؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اس حال میں کہ تم حق چھپاتے ہو اور تمہیں معلوم بھی ہے. اب طریقہ یہی تھا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کفار مشرکین ان کے پاس آتے تھے، یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو مدینے میں بھی یہ لوگ تو موجود تھے، یہود، اور پڑھے لکھے بھی تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا. پھر آس پاس کے لوگ، قبائل، مختلف لوگ ان کے پاس آتے تھے، رابطہ کرتے تھے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں پوچھتے تھے. اور پھر ان کا رویہ یہی ہوتا تھا کہ کوئی بات بتا دی تو کوئی بات چھپا دی، کسی بات کو کسی انداز سے رنگ ڈھنگ میں بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں جو شک کا بیج ہے وہ بونے کی کوشش کی. سب سے بڑا جو جرم ہوتا ہے، یعنی جو مخالف حملہ کرتا ہے، اس کا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ شک کا بیج بو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے منع کیا کہ بھئی لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں، تو جو حق ہے وہ بیان کر دو، اور حق کو چھپاؤ نہیں. لیکن وہ انداز ایسا اختیار کرتے تھے کہ آنے والے کو کوئی سیدھا جواب نہیں دینا، اور کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ بھئی کوئی دھوکہ دیا جائے، کوئی تحریف کے انداز میں بات کی جائے. تو یہاں اس لیے فرمایا کہ تلبسو کا جو لفظ ہے، تلبسو، تو
لفظ جو عربی زبان میں لابسہ ہم کہتے ہیں، یہ یعنی دھوکہ دینے کی غرض سے کسی چیز کو دوسری سے ملا دینا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر دودھ میں پانی ڈال دینا. اب یہ دھوکہ دینا ہی مقصد ہوتا ہے کہ بھئی دودھ زیادہ ہو جائے گا، اور دیکھنے والے کو کون سا پتہ چلنا ہے کہ بھئی اس میں پانی ملا ہوا ہے. یعنی حقیقت کو ایسا مشکوک کر دینا کہ حق و باطل کی تمیز ہی نہ ہو سکے. تو یہ در حقیقت یہ لفظ ہے. تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. اب نماز قائم کرو، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر فرد سے اس بات کا خطاب کیا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے. تو یہاں پر صرف نماز پڑھنا مراد نہیں ہے، نماز کی اقامت ہے. جیسے جو عربی میں کہتے ہیں اقام الامر، کہ اس نے معاملے کو سیدھا رکھا، سیدھا کر دیا. تو نماز کو سیدھے طریقے سے، اچھے طریقے سے، اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، یعنی نماز کی شرائط بھی ہیں. جیسے نماز کو وقت پر پڑھنا ہے، نماز سے پہلے اگر نہانے کی حاجت ہے تو نہانا چاہیے، وضو کی حاجت ہے تو وضو کرنا چاہیے، پانی نہیں ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جو خطرناک ہے جس سے پانی سے نقصان ہو سکتا ہے انسان کو، تو پھر تیمم ہے، تیمم کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ حلال حرام کا فرق کرنا چاہیے. قرآن پاک نے بیان کیا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو نماز کے مقاصد سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، یہ بھی بیان کر دیا. اور پھر یہ کہ صرف نماز نہیں، نماز کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جو معاشرت ہے اس کو بھی بہتر کرنا، جو غریب ہیں ان کے حقوق ادا کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، مساکین کا خیال کرنا، یہ سب کچھ قرآن پاک نے پھر اس کو اقامت الصلاۃ میں بیان کیا ہے. اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا. تو باقی نماز جو پڑھنا ہے وہ ہم جو ظاہری طور پر ارکان ادا کرتے ہیں وہ نماز کا پڑھنا ہو جاتا ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، حدود کے ساتھ اور شعور کے ساتھ نماز کو پڑھنا، یہ در حقیقت نماز کا قائم کرنا ہے. وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی ایک لحاظ سے جماعت کا تصور بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو وہ اگر جماعت کے ساتھ ہو، جیسے نماز پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ ہو تو اس کا زیادہ ثواب ہے، 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو عمومی طور پر یہی طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے، جہاں 2-4 لوگ ہوں تو وہ مل کر ایک امام بن جائے، باقی پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں، تو جماعت کی اپنی برکت ہوتی ہے. تو یہاں پر اسی بات کی ہی تلقین کی جا رہی ہے. اور معاشرے میں جو خیر کی قوتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، ان کے ساتھ انسان کو جھکنا چاہیے، ان کے ساتھ دوستی اور تعلق ہو انسان کا، تاکہ انسان کی تربیت ہو، تعلیم ہو. اور بہت سے اجتماعی کام ہوتے ہیں جن میں انسان پھر ایک دوسرے کا تعاون کرتا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، اور برے کاموں میں، عدوان کے جو کام ہیں، نافرمانی کے، ان میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو. تو اس ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا ایک دین کا تعارف ہمارے سامنے رکھ دیا. نماز عبادت، زکوٰۃ سے معیشت اور معاشرے میں جو کام ہے وہ، اور پھر وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور مل جل کر چلنا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، پھر یہ فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور خود کو تم بھلا بیٹھتے ہو. یعنی دوسروں کو نماز کی تلقین کرنا اور پھر خود نماز نہ پڑھنا. تقویٰ کے بارے میں نے ایک تعریف شاید پہلے آپ کو بتائی ہو کہ تقویٰ کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ شخص کے جس کی پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف میں کوئی فرق نہ ہو، یعنی جس طرح وہ پبلک لائف میں ہو اسی طریقے سے وہ پرائیویٹ لائف میں ہو. پبلک لائف میں
اگر لوگوں کے سامنے اچھا بن کر رہتا ہے تو وہ پرائیویٹ لائف میں بھی اچھا بن کر رہتا ہے۔ پبلک لائف میں اگر وہ لوگوں میں اس کا تاثر نیکی کا ہے تو پرائیویٹ لائف میں اس کی زندگی بالکل اسی مطابق ہو کہ جو لوگ اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں۔ تو گویا کہ دوئی کا شکار، منافقت کا جو شکار نہیں ہوتا وہ متقی ہوتا ہے، جس کی باہر کی اور اندر کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ باہر بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اور انداز اختیار کرتے ہیں تو وہ لوگ متقی نہیں ہوتے۔ متقی وہی ہوتے ہیں جو باہر خدا سے ڈرتے ہیں تو گھر میں بھی خدا سے ڈرتے ہیں۔ تو خدا کا ڈر دونوں جگہوں پر جب ہوتا ہے نا تو پھر وہ متقی ہوتا ہے۔ باہر اگر عبادت کی لذت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو پھر پرائیویٹ لائف میں بھی اس کو عبادت کی لذت اس کو حاصل ہو۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ کیا تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو حالانکہ خود کو تم بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ بھئی پہلے خود عمل کرنا ہوتا ہے، پھر لوگوں سے کہنا ہوتا ہے بھئی عمل کرو۔ تو خود عمل کرتے نہیں، لوگوں کے سامنے بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہو۔ یہ ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں کردار، جب ایک سوسائٹی کرپٹ ہو جائے اور اخلاقی دیوالیہ کا شکار ہو جائے تو پھر اس کی یہی صورت ہوتی ہے کہ اس کے جو خطیب ہوتے ہیں، اس کے جو علماء ہوتے ہیں، جو اس کے لیڈر ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں، جو لیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر اس منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تو بڑی تبلیغ کریں گے لیکن اپنا ذاتی کردار اور کریکٹر ان کا اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہ جس معاشرے کا اجتماعی سطح پر اخلاقی دیوالیہ پن نکل جاتا ہے اور تباہی کا شکار ہو جاتا ہے جو معاشرہ، وہاں پر ایلیٹ کلاس یا اشرافیہ یا لیڈنگ کلاس آپ کہہ لیے، اس کا کریکٹر یہ بن جاتا ہے۔ عام لوگوں کا تو جو ہوتا ہے برا حال ہوتا ہی ہے، تو لیکن اس طبقے کا حال یہ ہو جاتا ہے جسے قرآن پاک یہاں پر بیان کر رہا ہے۔